الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum my friends. My name is Abdul Rahman and you are watching my channel Islamic Learning with Abdul Rahman. آج ہم لیسن نمبر 7 پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اس چیپٹر کا نام ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات. کن کے معجزات؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات. سوال، ہمارا پہلا سوال ہے معجزہ. کیا؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. جو خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا، کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ کیا ہو جاتا؟ موم کی طرح نرم ہو جاتا. جواب، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. ہمارا اگلا سوال ہے، کس نبی علیہ السلام کی عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان رستہ بن گیا؟ جواب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا. کیا بن گیا؟ راستہ بن گیا. ہمارا اگلا سوال ہے، کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ کس کی؟ چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے. جواب، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل، کتنی؟ 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے. سن کر مسکرائے. ہمارا اگلا سوال ہے، وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی؟ وہ کون تھی اونٹنی؟ جواب، وہ جنتی اونٹنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنے باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی. اس چیپٹر کو دوبارہ دہراتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات. سوال، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. سوال نمبر 2، کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ جواب، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. ہمارا چوتھا سوال ہے، کس نبی علیہ السلام کی عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان رستہ بن گیا؟ کیا بن گیا؟ رستہ بن گیا. جواب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے دریا کے درمیان رستہ بن گیا. کیا بن گیا؟ رستہ بن گیا. سوال، کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ کس کی؟ چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے. وہ کون تھے؟ جواب، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے. ہمارا اگلا سوال ہے، وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنے باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی؟ جواب، وہ جنتی اونٹنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنے باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی. آگے پڑھتے ہیں. آسمانی کتابیں. ہمارا پہلا سوال ہے، آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ جواب، اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ آسمانی کتابیں کہتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے، آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟
جو اس آسمانی کتابیں ہیں وہ کن پر نازل ہوئی؟ جواب: آسمانی کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی. کن پہ ہوئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام پر. ہمارا اگلا سوال ہے آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ اس کا یہ جواب ہے کہ آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی. سوال ہمارا اگلا، مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. آگے اس کے جواب میں ہے نمبر 1 توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. دوبارہ دہرائیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. آگے بڑھتے ہیں. خلقی اسلام. کیا؟ خلقی اسلام. اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اس کو اہمیت دی گئی ہے حیا کو. چنانچہ حدیث شریف میں ہے بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے. اسلام کی کیا خصلت ہے؟ حیا. کیا؟ حیا. اس چیپٹر کو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں. آسمانی کتابیں. سوال: آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. اگلا سوال ہمارا، آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ جواب: آسمانی کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی. سوال: آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ جواب: آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی. آگے مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. جواب: نمبر 1 توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. اس کو دوبارہ ریڈ کر لیتے ہیں. خلقی اسلام. اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. کیا؟ حیا. یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خصلت کیا ہے؟ حیا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پیارے دوستوں لیسن نمبر 7 کا ہم ادھر تک اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل کریم کل ہم لیسن نمبر 8 پڑھیں گے. اگر آپ کو میرا یہ لیسن اچھا لگا اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.